اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے آسمانی آفتیں بھیجی ہوئی ہیں پہلے اور بستیاں تباہ کر دی ہوئی. اب وہ والی بستیاں دوبارہ نہیں آباد ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کی رو راستے دوبارہ نہیں کھولتا میں جدھر سے آفتیں آئی تھیں. اخلاق نہیں, ہمیں پولیٹیکل پوٹینشیل چاہیے. اخلاق اٹ سیلف از ناٹ گونا فیچ اینی تھنگ. انڈین مسلم ہو یا پاکستانی مسلم ہو, اس کو اپرچونٹی ملی ہوئی ہے کہ تو پولیٹیکلی سیوی ہو جا, کیونکہ ایک یا تو نواز شریفہ تیرے پر آئے گا, عمران خان یا زرداری, تو تجھے پہلے ہی پتا ہے کہ ابو جہلوں کے اندر ہے. اگر آپ یار دینی طور پہ سپر کمپیٹنٹ ہیں اور مدرسے سے پوری طریقے سے اسٹرکچر ہو کے آ رہے ہیں, آپ کو پولیٹیکل اور فائنینشیل مسل مل رہا ہے, تو پھر تو آپ اسلام کے فوجی بن سکتے ہیں. مسلمانوں کو اسپیشلی دیسی مسلمانوں کو سم ہاؤ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے نا لائرشپ, کیونکہ فقہ پڑھتے ہیں اور وہ یہاں پہ کافر ہے تو وہاں پہ مسلمان ہے. حکمہ کا چیپٹر آتے نہیں ہے, وکالت کا چیپٹر چل رہا ہوتا ہے. فقہ ہے, فکر نہیں. قرآن جو ہے نا اتنی ہائی سیلف اسٹیم مانگتی ہے کہ عام بندہ مسلمان ہو ہی نہیں. وہ ایک کینسر ہے. اگر تو عام بندہ ہے, اگر پیسے نہیں ہے, سیاست نہیں ہے, آئی کیو نہیں ہے اور مورالٹی نہیں ہے, چاروں میں سے ایک چیز مس ہو گئی ہے, یو آر اے کینسر. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین و حضرات، انٹرویو ود ہسٹری یعنی تاریخ کے ساتھ ایک مکالمہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آج میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان ہے کہ جسے کم از کم میں اس ہوش کی دنیا میں اتنے انہماک سے سنتا آیا ہوں, اور میں نے اس شخص سے اتنا کچھ سیکھا ہے. بہت دفعہ آپ اپنی پڑھائی پر نازاں ہوتے ہیں, اپنے علم پر نازاں ہوتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا رہے ہیں, اور کوئی نہ کوئی آدمی آپ کو راستہ دکھانے کے لیے موجود ہوتا ہے. میں بہت اعتراف کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کئی دفعہ بے شمار لا ینحل ایسی چیزیں تھیں. موجودہ جو کچھ بیت رہا ہے, جو اسلام کا پرسپیکٹو ہے, اور جو اس دنیا کی کشمکش ہے, اس کے بارے میں مجھے رہنمائی ملی. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ شخصیت میرے ایک بہت اچھے دوست, جن کے ساتھ 1972 سے دوستی تھی, اور ٹی ہاؤس کی دوستی, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی دوستی, اور اس طرح کی. بہت بڑا شاعر, ایسا شاعر کہ جس کو سن کے ہم سمجھتے تھے کہ ہم ایسی شاعری شاید ہی کر سکیں, اس مقام تک شاید ہی پہنچ سکیں. عظیم ہاشمی, ان کے فرزند ساحل عظیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سر, میں بہت کم تعارف کرایا آپ کا, میں سچی بات, میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ میں بہت اس وقت خوش قسمت ہوں کہ آپ کے ساتھ. سر کیسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا جی سر, ایک دور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچپن سے لے کے اب تک, کیونکہ ہمارا یہ بیسیکلی فارمیٹ یہ ہے کہ جس دور سے آپ گزرے اور اس دور کے آپ پر کیا اثرات تھے, اور آپ کی شخصیت نے اس دور پر کیا اثرات. ہر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہے, جو واقعی ایک صاحب نظر آدمی ہوتا ہے, جس کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کو ہوتا ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. جس دور میں آپ پیدا ہوئے, اس دور میں ایک احتجاج کی صورتحال آپ کے والد کہ رہائی دے بھی اب سہد کربلا, میں سر بکف ہوں, لڑا دے کسی بلا سے مجھے, میں سر بسجدہ ہوں اے شمر, مجھ کو قتل بھی کر, رہائی دے بھی اب سہد کربلا سے مجھے. یہ کربلا آپ پہ بھی گزری ہے؟ جی بالکل بالکل. ایکچولی اس کرس جو کہ اصل میں نا سوچنے والے والدین ہیں, جو سوچنے والا باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, وہ یہ والی کرس دیتا ہی دیتا ہے اپنے بچوں کو. وہ دنیا مطلب اتنا بڑا امتزاج ہے کہ ایک ہی شخص دنیا کو کسی اور رنگوں میں دیکھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا شخص کسی اور ہی رنگوں میں دیکھ رہا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع کے 10-12 سال میں پرسپیکٹیو زاویہ کہاں سے رکھا گیا ہے, اور کون سے مسائل کو گھر کے کھانے کی میز کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. تو بچہ وہیں سے پھر پکڑ لیتا ہے کہ دنیا کا مطلب ہی ہے, یا زندگی کا مطلب ہی ہے, یا آگہی بٹھانی کہاں پہ ہے. اور
آج تو چلیں قسمت کی بات ہے، مگر تگ و دو جو ہے اس کا فلیور کیا ہونا ہے تو ماں باپ بچپن سے بتا دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے غزل کا جو کیمرزم کا دور تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بے شمار کیمرز صاحب کے والد کے شعر وہ جو ہے کہ کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم، دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم. جی، سر پر ہر ایک شخص کے ایک ایک آفتاب، ہر روز مثل روز حساب آئے تو ہے کم. تو حساب تو ختم نہیں ہوا، آپ کا تو شروع ہوا تھا. جی ایکچولی اس کی غزل کا آخر جو شعر ہے نا، وہاں سے امید بنتی تھی کہ تیرا لکھا کرے گا یہاں کیا اثر عظیم، جہاں جبرائیل لے کے کتاب آئے تو ہے کم. تو ایون دو اٹس اے ویری نائلسٹک فلیور جو کہ لگتا ہے، مگر اٹ بیکیم این ایور لاسٹنگ نان اسٹاپ اسٹرگل. میں اصل میں شروع سے ہی تھرو مائی فادر، والد صاحب نے ہم 3 بھائی تھے، میری بہن تو 20 سال چھوٹی ہے میرے سے، تو ہم لڑکے ابا جی سے زیادہ، آف کورس لڑکا باپ سے زیادہ انفلوئنس لیتا ہے. تو اس طرح کی سوچ اگر گھر پہ ایک بیسک نمائندہ ہو آپ کا کہ بھائی اصل میں تو آپ کی ویلیو وہی ہے جو آپ کی سوچ ہے، تو وہ ایک جس طرح بچوں میں کرکٹ کا کمپٹیشن ہوتا ہے کون تیز بال رہا ہے، اس طرح ہمارے گھر پہ نا ایک ماحول تھا کہ کون زیادہ بڑے اسکوپ پہ ڈسکرائب کر سکتا ہے کسی بھی چیز کو. واہ. سو اٹ واز جسٹ وہی تھا معاملہ. تھے بھی ہم الاسکا کی سردی ہے، شکاگو کی گرمی میں، تو اس طرح کے معاملات میں ایک تنگی بہت تھی کہ دوستی بھی کرنے کے لیے پہلے دوست تیار کرنے پڑتے تھے، کیونکہ ہر بندہ ایسے نہیں سوچتا ہوتا. تو آپ پھر اپنے کمپارٹمنٹس بنا لیتے ہیں کہ یہ بغیر سوچنے والے دوست ہیں، یہ صرف کرکٹ یا بیس بال کھیلیں گے، یہ وہ دوست ہیں جن سے میرا کوئی ذہنی نشو نما ملے گی. سو اس طریقے سے جو ہے نا لڑکپن زیادہ تر معاملات میں ایسے ہی گزرا تھا. سو مجھے ایک عجیب و غریب سا ہے نا، ایک جیسے نا ایک فاسٹ فارورڈ میں فلم چل رہی ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں دور سے، لٹرلی فاسٹ فارورڈ میں. یہ مجھے اپنی فیلنگ یاد ہیں 12-13 سال کی عمر کی، کہ جیسے ایک آرمی کا جہاز ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہر قسم کی بٹالین ٹرین کی ہوئی ہے، اور نیچے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. اور یہ میں 12-13 سال کی سوچ بتا رہا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں اگلے اسٹیپ پہ کیا ہوا. اور دیکھتے ہیں کہ نیچے اس سچویشن میں اس وقت اچھا آرٹلری والے چاہیے تو اس وقت ڈپلوائے ہوتے ہیں. میں سمجھتا تھا پیدائش ایسے ہو رہی، ٹھیک کہ مسئلہ ہے تو جاؤ جا کے سالو کرو. ہر بندہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، تو اٹ از آل بائی ڈیزائن. ٹل آف کورس آئی وینٹ تھرو دا قرآن اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ نہیں، کہانی اس سے پہلے کی ہے، ان ارادنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے دیکھ کے نہیں، ریئیکشنری سائیکالوجی سے نہیں دے. یہ میں نے چوز کیا تھا کہ 2023 میں میری اتنی عمر ہونی ضروری ہے کہ میں 3023 کا نقشہ بدل سکوں. یہ کیپیبلٹی کی مجھے اسٹرینتھ لینی ضروری تھی. تو 2023 کے اندر سوشل میڈیا کی پاور چاہیے تھی، یوٹیوب کی پاور چاہیے تھی، کینوس کے اندر میری مرضی کے کلر کیسے ہوں. یہ میرے پیدائش سے پہلے کہ میرے اپنے فیصلے، رادر کہ میں، ہر کوئی کہتا ہے نا کہ کاش ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتے، صحابہ کے دور میں ہوتے. اٹ واز دا ٹفسٹ لائف، کہ آپ 0.0001% بھی ایمان ہلکا سا شیک کرتے ہیں تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ ایک غلطی کرتے ہیں پوری امت کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. کہ ہم ابھی بھی بہانے کرتے ہیں کہ فلاں صحابی سے بھی تو بہت مشکل کام دور تھا، بہت ہی. سو وی پریکٹس بچت ہی نہیں تھی. جی ہاں، مطلب سوال وہی ہیں مگر اسٹینڈرڈس فرق ہے. تو یہ بڑا ایک وائز ڈیسیجن تھا ہمارا کہ ہم اس دور میں بائی چوائس پیدا ہوں، کہ ہمارے پاس لیوریج اتنی نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن پاک کے کانٹریکٹ کے اندر اپنے آپ کو خود بائی چوائس کر کے آئے ہیں. جو لوگ نہیں آئے وہ بھی بائی چوائس ہی کر کے آئے تھے کہ نہیں ہم خود جائیں گے. ہمیں تو کہا تھا کہ یہ بوجھ ہم اٹھا کے خود. ظلومن جہولا کہا ہے کہ ظالم اور جاہل ہے جو انسان. وہی نا، یہ اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت ہاتھ زیادہ اونچا کھڑا کر دیا تھا کہ انسان نے. جی میں نے میں نے تو اٹس دیٹ سورٹ آف اے مشن جو کہ پھر نظر آتا ہے کہ جہاز بھی میری چوائس کا تھا، الٹیٹیوڈ بھی میری چوائس کا تھا، اور ڈپلائمنٹ بھی میری چوائس کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی ہوئی تھی، کہ خود میں نے کہا تھا کہ 2023 میں اتنی عمر کا ہونا ضروری ہو گیا ہے کہ میرا امپیکٹ جو ہے وہ، کیونکہ میرا اور آپ کا امپیکٹ لینئر ڈائیگرام میں یا تو 1 سال کا ہوگا یا نسل کا ہوگا یا ہوگا ہی نہیں، یا پھر 10,000 سال کا بھی ہوگا. ابھی بھی سکرات کے فکرے ہمارے ذہنوں میں اثر کر رہے ہیں. سو ادریس علیہ السلام ابھی بھی اثر کر رہے ہیں ہمارے اوپر. سو لیٹرلی ہو سکتا ہے کہ
کچھ ایسا معاملہ کریں کہ 10,000 سال بعد بھی فائدے ہو رہے ہیں. اور وہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ لوگ اٹھیں گے اور پہاڑ نظر آئیں گے کہ یہ اتنے اعمال کی تو میری عمر ہی نہیں تھی. تو تب پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تیرے اثرات کی عمر ہے, تیرے اعمال اور تیرے کہے گئے الفاظ لکھے یہ اثرات کی عمر ہے. اب واہ واہ, انجوائے کر. کینوس ہی بہت بڑا کر دیا. جی جی. تو وہ تو ایسا معاملہ ہے نا جو ظاہر ہے وہ پھر کالا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تیرے کالے کرتوتوں کے اثرات ہے صحیح کہ تو نے غلط گمراہی پھیلائی اور اب کروڑوں لوگ گمراہ ہوئے. سو یہ بھی تو ایک ایسا تبھی تو کہا نا کہ اعمال نامہ تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. جی جی وہ تو چلتا رہتا ہے. جس نے آپ کو جس کو آپ نے گمراہ کیا ہو. جی ہاں. تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایک پریشر تھا, اتنا زیادہ پریشر تھا کہ قرض, اسے میں اس لیے قرض کہہ رہا ہوں کہ میجر انجوائمنٹ نہیں آ سکتی تھی لائف کی ہر چیز میں. نبی اسلام کی حدیث ہے نا کہ تم اگر وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. تو وہ اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ کیا نبی اسلام کو ظاہر ہے کیا ہم ہر چیز ہی جانتے تھے کہ ٹریجیکٹری پرمیوٹیشنز کیا ہیں, اثرات کیا ہیں. ایسے تو نہیں ہے حدیث کا اتنا وزن. تو اتنی سی بات جاننے کے بعد بھی ہیومر ختم ہو جاتا لائف کا کہ بھائی میں تو چائے بھی میں نے اگر کیجولی ہاتھ میں اٹھا لی تو بچے نے اسی طریقے سے چائے پینی ہے, تو آگے تو پوری زندگی ہوئے لفظ تو پتہ نہیں کیا کریں گے یا کیے ہوئے میرے کارنامے پتہ نہیں کیا رنگ لائیں گے. اور کون سے وہ جو پوتوں کے بھی آگے سے سکڑ پوتے ہیں انہوں نے ان کی بھاگ دوڑ کس طریقے سے میرے ذہن کے ریشوں کے اندر بن رہی ہے. ابھی بھی وہ ڈوری ابھی میرے ذہن کے اندر بن رہی ہے. میرا ایک نیورون میری 100ویں نسل کے اوپر پپیٹیرشپ کر رہا ہے. ٹھیک. سو یہ جو کیفیت, یہ جو سوچ اس وقت ظاہر بات ہے آپ کہتے ہیں 12-13 سال کی مجھے اس طرح ظاہر بات ہے جس طرح کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس میں ایک شعور کی سطح بالکل عام دوسرے لوگ گھرانوں سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کے والد ایک اور طرح, آپ کے سامنے اسلام اس وقت ایک ریئیکشنری صورتحال میں چل رہا تھا کمیونزم کی. جی میں امریکہ میں تھا تو اینٹی کمیونسٹ ایلیمنٹ زیادہ ٹرین کر رہا تھا ہمیں کہ ہم تو ویسٹ کو سارے کو دوست سمجھتے تھے, میجورٹی آف دا مسلم, کہ یہ ہمیں الحاد سے بچائے گا, یہ ہمیں کمیونزم سے بچائے گا, ہمیں یہ کرے گا. ہم سمجھتے کہ بلکہ امریکہ کا جو ان گاڈ وی ٹرسٹ ہے اس کو کہتے دیکھیں یہ تو مسلمان ملک ہے, اللہ کو مانتا ہے. تو یہ اچانک 92 میں آپ کے سامنے ہوا, تو اچانک کیا اس سے پہلے ہی آپ کا یہ رجحان بدل گیا تھا یا آپ؟ آئی واز ٹو ینگ نا, اصل میں تو مگر یہ سینٹیمنٹ مجھے بڑی کلیئرلی پتہ ہے. جینون دیسی کمیونٹی امریکہ میں اس چیز کو ایز اے ٹوکن آف کمیونیکیشن دیتی تھی بچوں کو کہ امریکہ بلیونگ کنٹری. بلی گرام کو پڑھتے تھے, کوٹ کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ کو منوانے کے لیے عیسائی کتنا کام کر رہے ہیں. اور میجر سیلیبریٹیز مسلمانوں کے اس وقت یوٹیوب نہیں تھی تو کرسچن تھے. سو اٹس اینٹی کارل مارکس فلیور جو تھا نا اس کے اوپر میرا اوریجنل ایکسپوجر یہ تھا کہ کارل مارکس دنیا کے سب سے بڑا دشمن ہے. سو اٹس دیٹ سورٹ آف اینٹی سوشلسٹ سائیکالوجی دیٹ میرے اساتذہ میں, دوستوں میں, کانشیس دوستوں میں زیادہ تر تو آف کورس سمجھ نہیں سکے تھے کہ اصل میں مطلب کیا ہے دی امیریکن ڈریم کا. امیریکن ڈریم ایکچولی میں از دا ریئل ٹیکنالوجی جو کہ انسان کی فطرت کو اگر بندے کو اپنے نفس کی پہچان ہو جائے تب پتہ چلتا ہے کہ امیریکن ڈریم یہ ہے وہ بیماری جس میں اگر لگ گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا ہے. دیٹس ایکچولی مائی انٹرپریٹیشن آف دا امیریکن ڈریم کہ اصلی طاغوت یہ ہے. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف پاور جو انسان چاہ رہا ہے کہ میں, کیونکہ ہے تو جنت کا شہزادہ, تو اپنی پروجنی کے اوپر بس اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے لبرٹی وہ والی چاہیے کہ جو میں پالیسی بھی خود بناؤں, اپنی پالیسی بھی. وہ یہ پہچان نہیں رہا کہ تیرے اندر یہ قابلیت ہوتی ہے کہ تو اپنی پالیسی بناتا تو پھر باقی کے تمام معاملات بھی تیرے تابع ہوتے. تو اپنے دل کو نہیں دھڑکا سک رہا تو لوگوں کے دل دھڑکانے کی بات کر رہا ہے, اپنے دل کو اپنی سانس نہیں قابو کر سک رہا. تو اپنی اس عجز کو جو ہے نا وہ پہچان اور اس کے تھرو لوگوں کی خدمت کر کہ یہ نہ آخرت میں گنتی کم ہو جائے. مگر یہ نہیں, بس اگین یہ جو امریکن ڈریم کی آپ نے بات کی ہے, قرآن کے اندر ایک اسی طرح کا مارکا موسیٰ اور ہارون اور فرعون کا, اور فرعون کے حوالے کہہ رہے تھے کہ اس کو روکو ورنہ طریقتکم المثلیٰ, آئیڈیل لائف سٹائل ہم سے چھین. جی ہاں,
بالکل. یہ جو کیا امریکن ڈریم جو ہے آئیڈیل لائف اسٹائل جو بش نے کہا تھا, جو پلیئر نے کہا, دے وانٹ ٹو ٹیک آور لائف اسٹائل فرام اس. تو کیا یہ لائف اسٹائل ہے کیا؟ آپ نے ان کا قریب دیکھا ہے؟ دیکھیں میں نا یہ جو ڈریم جس کے اندر لائف اسٹائل آتا ہے نا, ظاہر بات میں امریکہ کے نا اس ٹائم پہ تھا جو اس وقت پتہ نہیں, اس یوتھ کو کبھی پتہ بھی نہیں چل سکتا اس وقت لڑکے کو. وہ پوسٹ ہپی ایج تھی اور ہپیز کا اثر اس وقت تھا, ختم ہو گیا وہ, مگر 70s اسٹرکچرز موجود تھے. یو کوڈ سی کہ ہپی کلٹس تھے, ہاں کلسٹر بنے ہوتے تھے. ٹھیک. دوسرا وہ پوسٹ باب ڈلن ایرینا چل رہا تھا, اور نئی وہ ایک امریکن پہنچ تھی نا, اس وجہ سے نئی ایڈز آئی تھی 86 میں. مجھے یاد ہے میں اسکول میں میرے ابا جی نے مطلب ادم مچا دیا تھا کہ جب ایڈس کی نا خبر آئی نا تو گھر میں بلایا گیا. سیف سیکس. جی سیکس ایڈ مجھے والد صاحب نے نا تینوں بھائیوں کو بلایا. دنیا کا سب سے مشکل دن وہ تھا ہمارے تینوں. کیا باتیں کریں ابا جی. سو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے. سو وین وی گرو ان ٹو اٹ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ انسان اپنی لبرٹی کے اندر جب جاتا ہے تو کس طریقے کے فلیورز نظر آتے ہیں. یہ میں آج بھی یہ LGBT والوں کے نا جو پرو ہیں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ راز کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ ہر LGBT والے کے جیب میں ایک HIV کٹ رکھی ہوئی ہے. یہ باقی سب کچھ بتا رہے ہو تو یہ بھی بتاؤ. اتنا ہی تم فریڈم آف ایکسپریشن میں ہو. ایوری باڈی ہیز دس HIV کٹ ان دیئر پاکٹس. یہ ان کو بھی بتاتا ہے ان میں سے. سان فرانسسکو کو نہیں بتاتے کہ کیسا خوف تھا جب شروع میں. جی بالکل. خیر میرے ٹائم پہ تو ایڈس کہتے بھی نہیں تھے, اس کو گریڈ بولتے تھے, گے ریلیٹڈ امیونو ڈیفیشنسی. سو یہ تو بعد میں پولیٹیکل کریکٹنیس کی انہوں نے. بہرحال سو پوائنٹ یہ کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ مطلب آپ ہائنڈ سائٹ میں ہی وائز ہوتے ہیں نا. میری تو اتنی عمر نہیں تھی کہ یہ تو پہلا موقع ملا اور انسان نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. ٹھیک. لبرٹی کا پہلے موقع پہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہمبل کر رہی تھی ہم سب کو کہ نہیں بھائی دیر ہیز ٹو بی اے لیجسلیٹر, دیر ہیز ٹو بی ون, دیر از نو وے کہ ایک انسان کی علم میں اتنی قابلیت ہے. چھوڑیں سینس اور اسکل تو آ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی چیز کی, مگر علم ہے ہی نہیں اتنا کہ ہم اپنے آپ کو گورن کر سکیں. جی کہ اپنے آپ کو گورن کریں. وہ ایک کو چھوڑیں, لوگوں کو چھوڑیں, ایک اکیلا اپنے آپ کو نہیں کر سک رہا. تو کروڑوں کی بات, سوری یہ تو یہ جاتی, یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے جو کہ ہم نے کروڑوں دفعہ کر کے دیکھا ہسٹری میں کہ جب ایک بندے کو فل اتھارٹی دینے کی کوشش کی کہ تو جو مرضی کر, اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا. اس نے اپنے آپ کو پوری سویلائزیشن تو تباہ کیا. اور اچھا یہ پیریڈ آپ پہ پھر یہ جو قرآن کی طرف ظاہر بات ہے ایک کیا 9/11 کے بعد ایک فلو آیا ہے, اس کے وقت اس کے اندر بھی آپ ایک تو را میں بہنا بھی ہوتا ہے نا, ایک تو خیر آپ کے بتا دیا کہ آپ نے شروع ہی سے تو ایک آپ کے اندر ایک شعور تھا. جی نہیں میرے والد جی نے ہمیں نا اسلامک ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ تو کچھ مسلم اسکول ہوتے تھے نہیں اس وقت. ٹھیک ہے سر. تو جو کلوزسٹ عربی تھے نا میرے ابا جی کے دوست, ان کے حوالے کیا ہوا تھا. تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ عربین کلچر کی اور اسلامک کلچر کی نا پاکستانی کلچر کی سائیکولوجیکل ڈفرینس کیا ہے. تو وہ تو زمین آسمان کا فرق تھا. یا تو سب سے پہلا چیلنج ہی میں اپنے گھر آگے کرتا رہتا کہ یہ پھر یا تو وہ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں, وہ تو غلط نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس تو اسٹرکچرڈ آرگیومنٹس ہیں. سو اٹ اسٹارٹیڈ امپروونگ ود لوکنگ ایٹ مائی اون ہاؤس. مگر یہ ایک ریئیکشن تھا ابا جی کا 80s میں کہ وہ ایڈس پھیل گئی ہوئی تھی. ہر دیسی گھرانہ, اس وقت تھے بھی اتنے نہیں. مجھے یاد ہے مجھے 2 میرے دوست تھے جو کہ دیسی تھے, ایک انڈین تھا ایک پاکستانی تھا, ورنہ تو تھا ہی نہیں کوئی اس ٹائم پہ. شکاگو واز پریٹی جی تو خیر ویری وائٹ, بلیک اینڈ وائٹ تھا, وہ براؤن نہیں تھا. آدھا وائٹ ہے آدھا بلیک ہے, ویری بلیک, ویری ہائیڈ پارک کا جو علاقہ ہے سارے کا سارا تباہ. تو اٹس دیٹ سورٹ آف اے اسٹارٹ جو کہ میرے اساتذہ کو انہوں نے دیا. میرے استاد تھے وہ لائبریری میں بند کر دیتے تھے مجھے لٹرلی کہ کھانا بھی تب ملے گا جب کوئی بھی کتاب پکڑ کے لیا, میں سوال پوچھوں گا, سوال جواب ٹھیک ہوئے تو کھانا مل جائے گا. یہ میری ٹریننگ ہو رہی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن ہے نا, آپ کو تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا تھا. تو وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ 9/11 تک جو اسٹوری تھی یہ بھی امریکن مسلم کلیریکل اسپلٹ تھی. 9/11 نے جس طریقے کا فرقان امریکہ کے اندر کیا وہ پاکستانی انڈیا میں سمجھ بھی نہیں آ سکتا. پیور بلیک اینڈ وائٹ اسپلٹ ہوئی. اور اس وقت جتنے ہم اس کو کہتے تھے نا کہ یار انہیں کیا ہوا ہے 9/11 کے بعد تھی, آل آف اے سڈن دے شفٹ دا ٹائڈ. اس وقت وہ سب سیلیبریٹیز ہیں جو امریکن کلیرک اس وقت شفٹ ہوئے تھے نا کہ نہیں ہم نے اگر اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے, جو بھی ان کی وجوہات ہیں. کیونکہ میں نے پوچھا, میری کانفرنٹیشن ہوئی تھی کینیڈا میں
تو انہوں نے کہا تھا یار حکمت کا تقاضا ہے, ہم نے تابع کرنا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم 100 سال کے لیے, ورنہ تو یہ کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے جو اگلی نسلیں, ہم تو ورنہ ہی ہمیں نکال دیں گے, تو آگے تو تبلیغ ہی نہیں ہو سکتی. ایسا کیا کمپرومائز ہے آپ کی, مطلب کاش کہ یہ نہیں, وہ کلمہ پڑھانا ان کا فرض ہے. جی وہی میں جس ہدایت تو اللہ نے اپنے جو غیر مسلم بغیر مولوی صاحب کے مسلمان ہو ہی جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی نا ایک جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی تھی کہ ہم نے اگر یہ امریکہ یہ جو سارے لوگ ہیں امریکہ کے اندر اس وقت جو ہمارے ہاں ہیروز ہیں, ہمارے ہاں بھی کافی سارے, گزار بات ہے جن کو ویزا بھی میسر ہیں, جن کو گھر بھی میسر ہے, امریکن نیشنلٹی بھی ہے, اور امریکہ کے وہ جو ڈریم ہے اس کا جیسے کیا کہتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی, بڑا شاندار لفظ ہے ہمارے ہاں. تو یہ ان لوگوں نے کمپرومائز جس وقت کیا ہے, تو جو مقابلے والا لوگ آدمی تھا وہ تو امریکہ میں نہیں رہ سکا تھا. نہیں اسی بالکل وہی, میرے کوئی بھی ٹیچر نہیں بچا, 85 ایئر اولڈ ٹیچر بھی نہیں بچے میرے, ادھر دیور وہ تو سام بن لادن کے ساتھی ہو گئے نا. ہاں نہیں ہاں ٹیکنیکلی لیبل لگ گیا نا, روڈ کراس کرنے کے اوپر بھی جیل ہو رہی تھی ان کو. کچھ لوگ چھوڑ گئے, اردن چلے گئے, یمن چلے گئے, ایک دو کیونکہ پاکستانی کوئی تھا نہیں. مگر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہی ہے اصل میں فرقان, کہ وقت آنے کے اوپر بندہ ٹیسٹ ہوگا. وہ کہا ہے نا ابا جی کا یہ ہے, کہو کیسے ضرورت میں بدلتے یار کو دیکھا, کہا بارش میں جیسے ریت کی دیوار کو دیکھا, کہ یہ جیسے ہی 9/11 ہوا ہے اور سرن پتہ چل گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے اندر طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بہت کم رہ گئے تھے, بلکہ تمام ہمارے علماء جو تھے جی دنیا کے ہر ملک میں, صرف امریکہ کی بات نہیں کہ امریکہ میں تو سرنڈر کیا ہی ہے, بحیثیت مجموعی کیا ہے, جی ہاں, کیونکہ رہ ہی نہیں سکتے. نہیں آپ کو میں عجیب سی بات بتاؤں, امریکہ میں جو بلیٹنٹ ریجیکشن تھی نا امریکن پالیسی کی مسلمانوں کے اندر, وہ زیادہ تھی شرح میں, عام آدمی میں. جی, اور ادھر کم ہے پاکستان انڈیا میں. ہاں ادھر کم ہے. یہ تو ایک ایموشنل فلیور میں آگے ہوئے ہیں, جیسے ہی وقت آتا ہے غائب ہو جاتے ہیں نا سارے. ادھر تو کہہ دیا تھا آپ کے, ہاں یا تو ہمیں گوانٹانامو بھیجو یا مار دو, ٹھیک, ہم تو نہیں رک رہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, ایسی ایسی پبلیکیشن ہاؤسز تھے, اور اس وقت آڈیو CDs کا ٹائم تھا, انہوں نے فری رکھے ہوئے تھے کہ آؤ ریکارڈ کراؤ, سیرہ کرو, قرآن کی کوئی بات کرو, اسلام کی بات کرو, فری ہے. اسٹوڈیوز کھلے ہوئے ہیں, کمرے میں داخل ہو, ریکارڈنگ کریں, اپنی CD برن کریں, نکل جائیں. انہوں نے ان کے مطلب بندے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے. تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف مسلمس جو عربین تھے, دیسی نہیں پکڑے تھے, دیسی کو نہیں پکڑتے. تو وہ اس سے پتہ چلتا تھا. میں نے یہ سب سے پہلی ویڈیو یہ کی تھی کہ اشرا مبشرہ کی لسٹ آ گئی ہے. اشرا مبشرہ ہر دور میں ہوتا ہے, ہر دور میں. اس دور کے اشرا مبشرہ کی لسٹ امریکن میں سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, وہی ہے. یعنی درمیان میں اللہ کا القرآن نہیں کہتا کسی کو, یا اس زمانے میں بڑے لوگ ہوں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے لوگ ہوں گے, سابقون اولئک. اچھا اب میں سوری آپ کے بعد, آپ اس وقت جو صورتحال تھے اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ 9/11 ایک واٹر شیڈ ہے مسلم امہ کی اس لڑائی کا جس نے آخر میں ملامت الکبریٰ میں آنا؟ جی نہیں, اس وقت نہیں پتہ چلا تھا. یہ اگلے 2-3 سال میں پتہ چلا کہ اس سے بڑا واقعہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسلام تو ایسے پھیلا ہے, اصلی اسلام, وہ جو پلاسٹک کا اسلام ہے وہ تو ویسے ہی پھیل رہا تھا. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن تو ہے, وہ جو بدھ مت کی فرینچائز ہم پھیلا رہے ہیں وہ تو پھیل رہے گا. مگر ریالٹی اس وقت کے, کیونکہ آئی واز سو ان دیٹ ایج, کیونکہ میں ابھی 20s کا نہیں ہٹ ہوا تھا یا آبویسلی. سو اس وقت کے ٹین ایجر میں نا, مجھے جو فلسطین کا واقعہ ہوا نا, اس سے مجھے خوشبو آ رہی ہے 9/11 والی, کہ اب پھر دوبارہ, ہاں, کہ اس وقت ٹین ایجر کو اللہ نے پھر ایک ٹیکہ لگایا کہ ابھی کس طریقے سے تمہیں ہوش دلا رہے ہیں. واقعی تو نہیں, مسلمان تو ہوش میں نہیں لے کے آ رہے, چلو اسرائیل کا ٹیکہ لگا دیتے, اسرائیل امریکہ کا ٹیکہ لگا, کہ کسی طریقے سے ایک جو وائٹیلٹی ہے کہیں تو اکٹھے ہوں. جی بالکل, نہ صرف اکٹھے ہوں بلکہ کلیئر ہوں, واضح, دو خیموں والی بات, بالکل 2 خیموں. سو میں ایسے گوریوں کو جانتا ہوں لٹرلی, جو پاکستان میں بھی القاعدہ مشہور ہو جائیں گی, جو امریکہ میں تھے اس وقت. انہوں نے اس لیول پہ کلیئرٹی کے ساتھ اپنے کانسیپٹس کے لڑائی شروع کر دی کہ یہ تو نہیں برداشت کریں گے ہم, تم نے کر کے دیا. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پروٹیسٹر ہی تھے, تو
کام کرنے والے تو مسلمان ہی ہو سکتے تو وہ غیر مسلم تو نہیں کرنے والے کام. یہ جن لوگوں کو امید ہے نا کہ وہ کس ساؤتھ امریکن ملک نے بین کر دیا اسرائیل کا, ابھی کولمبیا ہے اور یہ فیشن ہے, فیشن ہے, کام ہونا ہے تو کام یہیں سے ہونا ہے. جی, ہاتھ سے ہونا ہے کام. وہ جو اقبال کہتا ہے نا, اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے. انشاءاللہ. اچھا, یہ جو یہ بدلا ہے 9/11 آن پر, آپ جس سیکولر ایجوکیشن میں پڑھے ہیں, بالکل, یہ جس سبجیکٹ سے آپ, میرا بھی سبجیکٹ یہی رہا ہے اس لیے, اچھا, تو اس سبجیکٹ میں الحاد, کیونکہ ظاہر بات ہے اس بیس ہے, سائیکالوجی اور ایون سائنس بھی بیس نہیں بنتی. سوشل سائنس, اینتھروپولوجی, یہ سائیکالوجی اور اس طرح کی جو انہوں نے کریٹ کی نا سائنسز, انہوں نے آگے وہ بیس رکھی ہے, بیس اس کے اندر سے اللہ کی اس طرح کی پہچان کہ امریکہ کو طاغوت کی صورتحال, ظاہر بات ہے نظر آتا ہے, اس طرح بہت چند لوگوں کو نظر آتا ہے. آپ کسی کے سامنے کہہ دینا کہ امریکہ فرعون ہے, وہ کہتے ہیں کیسے فرعون ہے, وہ تو کہتے ہیں احسان ہے, اس سے زبردست سویلائزیشن دیکھو, کلی آزادی دی ہوئی, مسلمانوں کو بھی رہنے دے رہا ہے, ورنہ مسلمان بھی پاور میں آ رہے تھے تو غیر مسلم مار دیتے تھے. یہ آرگومنٹ چل رہا ہے. یہ آرگومنٹ. تو آپ اس سے اس شکل سے, ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس فارمل ایجوکیشن سیکولر لبرل ویسٹ کی, اس وقت آپ کو کیسے یہ, میں تو سن تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ماں باپ سن کر دیتے ہوتے ہیں. دیکھیں, دو طریقے کے انسان ہیں, ایک سوچنے والا اور ایک عام انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جاہل. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ کیا پہچان تھی کہ پیپل آر ناٹ گونا یوز دیئر برین, سم پیپل آر, اور ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں خاص بندے کو پھر یہ فراست دے دیتا ہوں. سو یہ 3 کیٹیگریز تو بن گئی ہوئی تھیں ان ٹرمز آف سینس, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دی. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, زیادہ تر مسلمان اس وقت, زیادہ تر مسلمان جو اگر ٹیسٹ کیے جائیں نا, اللہ تعالیٰ اللہ ہی بچائے اس ٹیسٹ سے, تو اپنا اسلام چھوڑ دیں گے. ٹھیک, وہ اتنا ٹف ٹیسٹ ہے. بالکل ٹھیک. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانا تھا, گھر والوں نے مطلب بچپن میں کلمہ پڑھا دیا تھا, ادروائز وہ والے ٹیسٹ ہم نے اپنے اوپر, ہمارے سامنے آئے ہی نہیں کبھی. ہم جب کسی ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی بات کرتے ہیں, اتنا بڑا ٹیسٹ ہے اس کے لیے کہ اس کی ساری اسٹرکچر جو کہ اس نے بنایا بچپن سے لے کے آج تک, اس کو مسمار کر اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو ریسیٹ کر دے. یہ چھوٹا چیلنج نہیں ہے آپ کو اور مجھے کوئی کہے نا الہ سے لاہ تک, جی ہاں, لا سے الہ تک. سو یہ اس کی نا 2 پیرالل اسٹریم ہیں. سائیکالوجی میں ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی. میں اصل میں سائیکالوجی کو بھی بڑا کانفرمیشن بائس کے اندر دیکھ رہا تھا جب تک کہ میں وکٹر فرینکل کو نہیں پڑھا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. وہ یہودی تھا, وہ اس کی ذرا سا بتائیے گا. ضرور. ہاں ٹھیک ہے. تو میں کنفرمیشن بائس میں کیوں تھا, کیونکہ میرے ٹیچر اتنے اللہ کی طرف سے اتنے سینسیبل تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ لڑکے میں تقریب ہے, یہ پنگا لے گا ہر جگہ پہ. تو وہ نا مجھے آرگومنٹیشن شروع سے, مجھے مطلب میں 12 سال سے بھی کام 5 فقہ کے آرگومنٹیشن سکھا دیے تھے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا 4 فقہ ہیں, 4 آئے ماہ کرام ہیں. یہ والی کہانی نہیں تھی. تھے وہ شافعی فالوور تھے, ایک حنبلی تھے, باقی سب شافعی تھے. تو میں اس وقت ٹرین ہوا تھا کہ کس طریقے سے نا ان کے امام جعفر صادق کے ایتھیسٹک ریبٹل, بہت زبردست بیسک تھی. اور جان لینکس بھی لٹرلی والے آرگومنٹس استعمال کرتا ہے اس وقت آکسفورڈ میں, جو کہ امام جعفر صادق نے 1300 سال پہلے رجسٹر کر دی. اب کہانی ہے کہ یا تو آپ سوچنے والے ہیں تو پھر تو یہ معاملات اور یہ تو تکلیف ہے آپ کی ہے, سوچنے والے نہیں ہیں تو پھر 2 ہی طرح کے بندے ہیں. چائنیز پیدا ہوئے ہیں تو کمیونسٹ میں رہیں گے, پاکستانی پیدا ہوئے تو مسلمان میں رہیں گے. آپ کو نہ ہوا لگنی ہے, نہ سردی لگنی ہے, نہ گرمی لگنی ہے اس چیز کی. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک انوائٹ کرتا ہے کہ اس کرڈ سے نکل اور اوپر اٹھ. افلا یعقلون کہتا ہو کہ کیا ہو گیا, تمہیں کس لیے دیا تھا یہ کام. سو ہمیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں چائنا میں رہا ہوں تو میں نا چائنا کی بسوں میں دیکھتا رہا تھا کہ یار ایک خاص بندہ چاہیے ہوتا ہے پوری بس کنورٹ کرنے کے لیے, مگر زیادہ تر لوگ عوام میں ہوتے ہیں تو مطلب کیا کریں گے ان کا, ہو از ٹیکنگ کیئر آف دیز پیپل. ٹھیک, بٹ ہم نا اصل میں وہ بہرحال میں آتا ہوں اس کے اوپر اوور لینڈسکیپ کی انٹری کیسے کرنی ہے. میں اس لینڈسکیپ کو ایکسپلین ایسے کر رہا ہوں کہ سوچ یا تو ماں باپ نے ڈیولپ کر دی تو ایتھیسٹ اصل میں پہلے 10 سال میں ایتھیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک, اس کا ظہور 23-50 سال بعد ہوتا ہے.
مگر وہ 10 سال میں ایتھیسٹ ہو چکا ہے. جی وہ 12 سال کی ایج تک جو کہا جاتا ہے نا اس کا پینٹ ہو جاتا ہے دماغ. نہیں اس کے اندر نا ایک خاص ایک انسٹرومنٹ اگر باپ نے ماں نے ڈال دیا ہے کہ بغیر سوچے کچھ نہیں کرنا, بغیر ڈیٹا کے کچھ نہیں کرنا, تو وہ یا تو اس کو کلمہ پڑھا کے بتا دیا کہ اس کی بلیف, کیونکہ بلیف سسٹم شروع میں بنتی ہے. ہمارا جو ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے نا یہ سب سے مضبوط ہولڈ رکھتا ہے. یہ ہوتا ہی بچے کا ہوتا ہی ہے, یہ پری فرنٹل کورٹیکس 12ویں سال میں شروع ہوتا ہے. تو ہم یہاں سے ریشنل اور آرگیومنٹ لاجک لگا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بلیف پہلے بن چکی ہوئی ہے. اب اس بلیف کے لیے ریشنل اور لاجک لگائیں گے ہم. اب ہم یہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اب جو بھی بندہ اپنی ایتھیزم کو پروجیکٹ کر رہا ہے, میں اس کا بچپن دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس وقت 12ویں سال تک کیا ہو رہا تھا تیرے ساتھ. سبحان اللہ. اس وقت سائنس کی ایک بلیف کریٹ ہو رہی تھی کہ ایوری تھنگ از لاجک, ایوری تھنگ از مٹیریل, ایوری تھنگ از ایکسپلینیبل, ایوری تھنگ از ویزیبل, ایوری تھنگ از فائیو سینسیکل. اوکے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ 5 سینسیکل تو تیری نااہلی ہے, تیری لاچاری ہے. اللہ نے تو مطلب صرف 5 سینسز, مطلب اس سے زیادہ تو اب 18 قسم کے فائلم میں نظر آ جائے گی, باقی کے 9 فائلم میں الگ سینسز ہیں. تجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا, تجھے تو وہ سنائی نہیں دے رہا جو کتے کو سنائی دے رہا ہے. ٹھیک, مطلب تیری سینسز تو اتنی 12 کلومیٹر سے سنائی دے رہا ہے. وہی نا, تجھے وہ نظر نہیں آ رہا جو گدوں کو نظر آ رہا, اس کو تو گالیاں دیتا ہے. گالی گد تو ایسا گالی دی جاتی ہے, گد کرگس کا غول آ گیا میرے پاس. جی جی, اس کی سینسز تیرے سے زیادہ ہے. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف, جیسے نا میں ایک ڈبیٹ دیکھ رہا, امام کیا امام کہتا ہوں اس کو, جو مہدی حسن ہے, رچرڈ ڈاکنز اور مہدی حسن کی نا ڈبیٹ. جی وہ جو میں جو ہوتا تھا لڑکا, تو اس نے بلیٹنٹلی بولا ہے کہ یار تو واقعی مانتا ہے کہ تیرا نبی آسمان پہ گیا سفید گھوڑے پہ, ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف ٹیلنگ ہم کہ بھائی تیرا یہ ماننا زیادہ ضروری ہے میرے سے, صحیح ہے, جس پیرائے پہ تو اپنے آپ کو پلیس کر رہا ہے, یو شوڈ بی ایکسپلیننگ دس رادر ڈیمانڈنگ کہ میں خالی بلیف رکھوں. تو صحیح کہہ رہا ہے کہ میں خالی بلیف کیوں کرتا ہوں. ٹھیک, تیرا یہ آرگومنٹ نہیں چاہیے تھا کہ غلط بلیف ہے, تجھے یہ آرگومنٹ چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ریشنل تو سیٹ کر. بالکل ٹھیک ہے, انیبلٹی تو تمہاری ہے. جی. سو اٹ از, مطلب 100 سال پہلے ہماری گاڑی بھی سفید گھوڑا ہی تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہمارے 1000 فزکس کے ایسے کانسیپٹس ہیں جو 100 سال پہلے کے فزسسٹ نے کہنا تھا بھائی میتھولوجی میں نہ جاؤ. ٹھیک, سو وائی کینٹ یو ہیو دیٹ سورٹ آف این اوپننیس کہ 100 سال بعد تجھے واقعی براق نظر آ رہے ہوں گے. تم لوگ براق ہماری کتابوں میں لکھ کے ڈال رہے ہو گے, کریکلم کا حصہ بناؤ فزکس سے, ٹھیک ہے, مگر how arrogant it is for any scientist to break the sphere of humility on which science sits, کہ بھئی اس وقت ہم جو نظر آ رہا ہے وہی بتا رہے ہیں, ہر سال اپنے آپ کو ریفیوٹ کر رہے ہیں, اور یہی ہماری خوبصورتی ہے, رادر کہ میں ایروگینٹ ہو جاؤں. سو ایتھیزم جو ہے نا وہ بچے کی بخار کی کیفیت ہوتی ہے جو جوانی میں اس کو جیسے ہر ایک کو خطرہ نکلتا ہے. بالکل, یہ وہ ہے اس کو بچہ ایتھیزم کا خطرہ نکلتا ہے سب کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بارے میں نہ کسی کے سننے میں کے والے کے دماغ میں کیڑا آئے گا کہ نہیں سر یہ تو آپ اپنے ایک ڈیمینشن دی ہے. میں دوسری ڈیمینشن سے پکچر کمپلیٹ کر دیتا ہوں. مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, سیروٹونرجک سائیکل جو ہماری سائیکولوجیکل ہائرارکیکل ڈسپوزیشن سوشل ہائرارکی سیٹ کرتی ہے, وہ ہماری نیچرل ہے. اس مشکل لفظ کو چھوڑ دیں, ہماری پرائڈ جو ہے وہ نیچرل فطرہ میں. پرائڈ انسان کی اللہ کا خدا داد گفٹ ہے. اس کے لیے کوئی قبیلے کے ہونے کی ضرورت نہیں کہ انسان کو اپنے بھی پرائڈ ہونے ضروری ہے, ورنہ وہ قدم ہی نہ اگلا اٹھائے, وہ اس طرح سے ہی نہ نکلے. یہ پرائڈ جب کپل ہوتی ہے نا بیسک بلیف سسٹم کے ساتھ, تو مفت میں آپ ایک پھونک ڈال لیتے ہیں اپنے اندر, چاہے آپ مسلمان ہی کیوں نہیں ہیں. آپ عام مسلمانوں سے پوچھیں گے مسلمان کیوں ہے, تو اس کی پھونک ہی نکلے گی خالی, اس کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیوں ہے. زیادہ تر لوگ تو بس یہ ہے کہ جی آپ مسلمان ہیں. اس وجہ سے میں نے ہمیشہ جا کے پھنستا تھا کہ سمعنا و اطعنا اور افلا یعقلون کو ریکنسائل کیسے کروں. واہ, دس واز سنو اور مانو جی ہاں, اور سوچتے کیوں نہیں. سو تب مجھے پتہ چلا ہے سمعنا و اطعنا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو آنر دیا تھا کہ یہ آپ کا آنر ہے کہ آپ کو سنتے ہیں تو مان جاتے ہیں. دس از دا آنر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ادروائز ٹوٹل 3 صحابی ہیں جنہوں نے نبی اسلام کا انٹرویو نہیں لیا. ہر بندے نے انٹرویو لے کے اسلام میں آیا. یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. آپ سیرہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. جی حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور علی بن ابی طالب. So it's that sort of a beauty کہ
مسلمان اور سوچنے والا نہ ہو تو پھر تو شکر کر کے پھر تو صرف اور صرف احسان میں رہ کر اور زمین پہ رہ کر، بلکہ کھڑا بھی نہ ہو کر لیٹا رہ کر، ٹھیک، کیونکہ تیرا تو تکا لگا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈیزائن میں آ گیا تھا اور تو مسلمان نے گھر پیدا ہو، ورنہ 300 کلومیٹر ایسٹ میں بٹھنڈا میں پیدا ہوتا تو بجنگا رہا ہوتا اور بڑے پرائیڈ سے، وہی والی آدھا کلو میٹر ادھر تو لاہور میں آدھا کلو میٹر آپ تو لاہور میں. سو یہ تو حادثاتی مسلمان. سو کیوں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے تو اس لیے اللہ کا احسان مانو. مگر اگر ہم کسی کو بھی ایتھیسٹ کو اسپیشلی جو آرگیومنٹ دینے کے لیے مسلمان بیٹھے ہوئے یہ خود سمینا و تانا کی سائیکالوجی پمپ کرتے ہیں اور اگلے سے کہتے ہیں افلا یعقلون کر، صحیح ہے. اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو اسی کی عقل کے پیرائے پہ آنا ضروری ہے اور اس عقل کے پیرائے سے اوپر جانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کو امپروو کر سکیں. دس از دا بیئر منیمم کہ آپ کسی انسان کے ساتھ. اس وقت بھی دنیا کے اندر جو سارے کی یونیورسٹیوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تو اسپیس سائنس ہے، کو بھی سمینا اور اتانا ہے. کس نے کون جا کے دیکھا کون چاند پہ گیا اور کون نہیں. 99.9% انہوں نے وہ 1% والوں کو نبی مان لیا اور اس پہ 1% سائنسدان نبی ہے اور باقی ساری دنیا مانتی ہے. نہیں تو میں ان کو پروفٹس ہی کہتا ہوں آج چل کے نیو پروفٹس کلیم انہوں نے یہی کیے ہیں. جس رعونت کے ساتھ اور جس قطعیت کے ساتھ یہ برملا بولتے ہیں نا، بس یہ ہے اور ایسا ہی، اس کو لا بولتے ہیں. نیوٹن نے ویکیوم بولا تھا تو اس نے بھی اسرٹیونیس ہی بولا تھا. آئنسٹائن نے اسپیس ٹائم بول دیا اسی اسرٹیونیس سے. 200 سال بعد آ کے اس نے کہا کہ جھوٹ پڑھاتے رہے ہو. بالکل 200 سال بعد سائنس آ کے کہتے ہیں ڈوگما کو. اچھا اب اصل جو میں جہاں پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اس سارے سینیریو کے اندر آپ نے جو قرآن کا وہ امیج لیا ہے، کنفرنٹنگ امیج. جی، کیونکہ قرآن بیسیکلی تو ایڈریس کرنے آیا ہے مقابل پہ کھڑے ہو کے، کمپرومائز نہیں ہے، اوپر ہو کے اوپر ہو کے کمپرومائز نہیں ہے. جبکہ آپ جس ایج میں پیدا ہوئے ہیں یہ اس ایج آف کمپرومائز. جی سپر وہی نا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. میں ان اساتذہ ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا تو بندہ کہتا ہے وہ بندہ یمن سے اڑا تھا اور الاسکا پہنچا ہوا تھا. الاسکا جہاں پہ خود الاسکن نہیں رہتے، ہاں، اور وہاں پہ سردی ایک پاکستانی کو اس نے ٹرین کرنا تھا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم اللہ کی ہوتی ہے. جی اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے. تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا. بائی دا وے یہ میرا استاد کا ہی قول ہے کہ ایک لو سیلف اسٹیم کے بندے کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. یہ حاکموں کی کتاب ہے. جیسے میں پاکستان پینل کوڈ ایک ریڈی والے سے کہوں بھائی جان اس کو اپلائی کر روکے گا استاد جی، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اس کو اپلائی کرنے کے پیچھے کون سی سینس چاہیے ہوتی ہے. مجھے رٹا مارنے کے لیے کہہ دیں تو میں پاس کر دوں گا، مگر یہ سمجھ نہیں آنے والی. یہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی برتر ہو، تم ہی حاکم ہو، اس لیے تو جی. تو احکامی آیات کس کتاب میں لکھی ہوں اور وہ ایک حکمت کی فلسفی پہ اور کمپرومائز کی فلسفی کے اوپر اس کتاب کو پڑھے، یہ کتاب کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر بات ہے آپ کا تو وسعت اس قسم کی ہے، یہ جو ساری ڈائمینشنز کھل رہی ہیں اس وقت بہت زیادہ کھل رہی ہیں. شاید آج مجھ سے میرا جو والد تھے ان کو نہیں پتہ، مجھے بھی اتنا نہیں پتہ جتنا میرے بچے کو اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وہ پورے کا پورا ایک دجال کا جو پورے کا پورا آنسلاٹ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے؟ آئی پرسنلی نو. اچھا میری اپنی رائے میں نہیں. واللہ عالم دجال نے کب اچانک ہی دجال یہ تو اللہ کو پتہ ہے. مگر جو دجال کے کیریکیچر میرے ذہن میں بنتے ہیں نا، اس کیریکیچر میں اس وقت کا لینڈسکیپ پوری طرح فٹ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کا بڑا زبردست قسم کا ہے. ایک گزار بات ہے، ایسی چیز ہے جس کو صدیوں سے لوگ محنت کرتے ہیں اور انتظار کرتے رہے ہیں. کیونکہ انتظار اس لیے انتظار کرتے رہے کہ ہم شاید اس سے بچ جائیں. جی بالکل، اس وقت سے بچ جائیں. اللہ کرے اسی لیے ہم سے ہمارے دور میں نہ آئے. دعا یہی کرنے کے، کیونکہ رسول اکرم نے پوری زندگی اس میں معصورہ عطیات میں بیٹھ کے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، جبکہ ہم نہیں مانگتے. اور آپ نے یہی کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا کہ اس سمجھو وہیں جب مسجدوں میں اس کا ذکر بند ہو جائے. جی جمعے کے خطبے میں بند ہو جائے گا. اور عطیات میں تو ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے چھوڑ چکے ہیں اس کا ذکر. ایکچولی اس کو ضعیف کر کے بدعت میں ڈال دیں گے کچھ سالوں میں. نہیں یہ تو بخاری اور مسلم میں تو حدیث ہی ہے نا، دعا یہی ہے
جی یہ بالکل جو ہم ہے نے پڑھتے ہیں رب جل ہم مکی سے مسئلات تو یہ تو نہیں ہے مولوی نے بتائی ہوئی نا. جو تواتر کے ساتھ معاملات ہیں جی جی اس کو سب سے پہلا چیلنج مسلمانوں نے کیا ہوا اس وقت. میں دجال کا سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ دعا لیتا ہوں صحیح ہے. کہ جو کہتے ہیں نا دجال کہاں سے آ گیا, اس دعا سے آ گیا جو میں نبی نے مانگی. سب سے پہلے تو وہ ہے. بلکہ ایک تابعی کا ذکر آتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے وہ دعا نہیں مانگی وہ اپنی نمازیں دوبارہ پڑھیں. اچھا مجھے میں کل ہی دیکھ رہا تھا ان تابعی کا ذکر پڑھا تھا جناب کہ اپنی دعا یہ دعا ہی نہیں مانگی جو نبی مانگتا رہا. تو میں نے کہا میری تو 60 سال کی نمازیں ہو گئی. اچھا یہ آپ ایک خاص اس کو اس کے دیکھیں دجال کا ذکر قرآن میں شاید اشارتاً کہیں محسوس ہوتا ہو, لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن کے اندر بڑا واضح ہے. بالکل واضح. اور آپ کی ادار بات ہے, ہر بندے نے اپنے حساب سے اس کو دیکھا ہے. ہم سے پہلے تو بیچارے ڈاکٹر سرار صاحب وہ بیچارے چائنیز کو بنا بیٹھے تھے. عمران انہوں نے خضر قبیلہ کو ادھر سے ویسٹرن سویلائزیشن کی اس کو بلٹ اپ کر کے دیکھ لیا. آپ کی بالکل مختلف ہے. جی ہاں, آپ کی اس سائنٹیفک اس کے ساتھ نا بڑی میچ کرتی ہے سائنٹیفک ورلڈ کے ساتھ جو آج کل ہم. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہو سکتے ہیں یاجوج وماجوج کس وقت؟ دیکھیں میں تو مانتے نہیں کہ پہلے تو کیونکہ حدیث میرا ریشنل جو ہے نا وہ حدیث پہ ہے, میرا ریشنل فزکس میں نہیں. نبی اسلام نے جس طریقے سے شرح بتائی ہے نا یاجوج اور ماجوج دونوں کی ملا کے, وہ دوزخیوں اور جنتیوں کی شرح سے بتائی ہے. ٹھیک ہے 99 اور 1% 99 وہ اور 999 1000 ہزار میں سے ایک. جی صحیح. تو اگر اس شرح سے کسی بھی قوم کو کریں تو غامدی صاحب نے جو رومیو کو کہا ہے نا, جو کاکیشینز کو غامدی صاحب کو کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اور احمد رفیق صاحب دونوں چائنیز کو بناتے ہیں, اور عمران نظر صاحب کہتے ہیں آرمینین جوز. تو سب سے پہلے تو ویکسٹ آرگومنٹ آرمینین جوز کا کہ جوز کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت میں کرنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن ہے. جو اب رہی بات ان کے آرگومنٹ قرآن سے ریفیوٹ ہوتا تھا کہ بھائی سب سے پہلے تو یا تو اس حدیث کو آؤٹ کرو جس سے یاجوج ماجوج کا پتہ چلا ہے, اور یا پھر میں وہ والی حدیث مانوں تو تمہارے یاجوج ماجوج تو گئے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ زبردستی تمیم الداری کشتی میڈیٹرینین سی سے ہی انگلینڈ لے کے جاتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں انگلینڈ, وہ انگلینڈ اس لیے کیونکہ بائبل میں جو گوگ اور میگوگ کے الگ الگ وہ دونوں مجسمے بھی لگے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, یہ ہے ان کا چیف آرگیومنٹ. تو وہ تو ویک ہو گیا ادھر ہی. باقی ان کی فائنینشیل اسٹرکچرز کے اوپر بہت زبردست محنت ہے. I don't want to discredit such a great name. نہیں بہت کام کیا انہوں نے. I am in awe of his work regarding his finance. مگر یہاں پہ انہوں نے جی وہ یہاں بھی آئے تھے تو میری ان سے بڑی خاص طور پہ اس مسئلے پہ اب تو تھوڑا سا اور بھی تبدیل انہوں نے کر دیا ہوا. جی مجھے حضرت عیسیٰ کی آمد کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم نے بریف کیا ہے. چلیں وہ عمر کا تقاضا ہے, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اویغر مسلمس کو CIA کے ایجنٹ بولا ہے نا, تو میں انتظار کر رہا تھا کہ میری ملاقات ہو, اللہ نے بچا لیا ان کو بھی اور مجھے بھی. یہاں بھی ان کے میری ملاقات ڈاکٹر سرار صاحب کے ان کے ہوئی تھی, اور میں کم از کم یہ جو ان کی تھیوری ہے کہ جو رشینز جو ہیں یہ وہ سارے آرتھوڈاکس کرسچنز سینٹ پیٹرزبرگ سے, تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تھی تبوک والی وہ انہیں آرتھوڈاکس کرسچن سے تو مر گیا ہوا تھا. بالکل یہ بات یہ بیسکس میں سے ہے, یہ تو بیسک میں تھے. جنگ کو انہوں نے نصرت جبت النصرہ ادھر سے گھسا دیا. بہرحال ایک ان کی رائے ہے, مگر ان کے فائنینشیل کے اوپر کام ضرور کیجیے. ایک تو انہوں نے کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں دو چیزیں تو بہت کلیئر ہیں کہ ایک تو کچھ ایسے واقعات حدیث میں ہیں جو کہ بائبل میں ایز از ہیں, وہ اتنے زبردست کوریلیشن بناتے ہیں. میں بائبل میں نہیں, میرا ایمان اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی تھی وہ ہے, اللہ نے لکھی, وہ یہ نہیں ہے جو بھی ہے. مگر جو حدیث کے انسٹرومنٹ کے اوپر پوری اترتی ہے وہ تو کچھ ایسی نشانی ہیں جو عام انسان کے طور پہ یا اس ریلم کے اندر پوری نہیں ہو سکتی. ایک تو جب بائبل کے اندر ایج آف ٹریبولیشن کے اندر حضرت عیسیٰ کو واپس لے کے آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ کو اوپر کے ایک لیول پہ رکھتے ہیں جس کو وہ کلاؤڈ ہی بولتے ہیں, ٹھیک, کہ ایک کلاؤڈ آف پیس کے اوپر آ کے رک جائیں گے وہ اور ان کے ہواری, ہز آرمی, اس کو اسمال آرمی بٹ ہز آرمی. اور اس لیے روکا جائے گا کہ عیسیٰ جب پوچھیں گے کہ وائی مائی ہیئر, ابھی نیچے جانے کا ہواری پوچھیں گے کہ ہم کیوں ابھی رکے, تو انہوں نے کہنا ہے کہ ابھی یاجوج ماجوج نے آنا ہے, اور اس دوران وہ بات ہو رہی ہوگی نیچے یاجوج ماجوج آ چکے ہوں گے, اور یاجوج ماجوج نے لٹرلی نیچے سے اوپر دیکھ کے ان کو کال کرنی ہے کہ نیچے اترو نا, اب ہم آ گئے ہیں, باقیوں کو تو ہم نے مار دیا.
ہم آ گئے. آخری تیر وہیں چلائیں گے آسمان کی طرف جو آخری نہیں کافی. اچھا کافی جی آتے ہی نا. ہاں آخری سمجھ لیں کیونکہ اس وقت تک نیچے تو کما انقلاب نیچے ٹیک اوور کر چکے ہوں گے یاجوج ماجوج. اب حدیث اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس سے پچھلی اور اس سے اگلی قسط بتا رہی ہے. یہ بیچ کا چیپٹر نمبر 2 اور 3 ہے. چیپٹر نمبر 1 حدیث کا بڑا کلیئر ہے اور صحیح حدیث کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ کو دجال پہ پوری طرح فتح دیں گے اس کے بعد عیسیٰ پوری طریقے سے کمانڈ پکڑیں گے. اور ابھی کمانڈ پکڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہی کریں گے کہ اپنے حواریوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جاؤ. ہاں کیونکہ یاجوج ماجوج ہم نے کھول دیے. ٹھیک ہے. اب جب کوہ طور سے مطلب ایسا کیا کوہ طور ہے جس پہ بھیڑوں کی طرح جنسلون سے کہ اوپر سے آنا ہے انہوں نے بھیڑوں کی طرح آنا ہے اور کروڑوں میں ہونا ہے. اگر اربوں خربوں نہ بھی ہوئے تو کروڑوں میں تو ہونا ہے انہوں نے. میں یا تو اپنا گمان ہے کہ اربوں میں ہی ہونا ہے اس لیول پہ کیونکہ انہوں نے دریائے پینے ہیں. جی جی پورا تبریہ کا تو بالکل پی جائیں گے وہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے اوپر تیر چلانے ہیں نا تو اس وقت کرنٹ سائیکالوجی میں آرمینین جیوز بھی آسمان پہ چلائیں تیر, چائنیز بھی آسمان پہ تیر چلائیں تو چلا لیں, کوئی بات نہیں. تیر چلانے میں کیا ہے, سائیکو ہیں, اوپر چلا رہے ہیں تیر. ہمارے بھی تو طالبان نے ہوائی فائرنگ کیے تھے جب جیت گئے تھے تو ٹھیک ہے وہ جیت گئے, ہوائی تیر چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا حدیث میں. انہوں نے ایم کیا اور مجھے صرف یہ ثابت کر کے دیں کہ وہ خون لگا ہوا واپس کیوں آ رہا ہے. یہ دیومالائی بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکہ دینا تھا نعوذ باللہ. یہ بات یہ بریکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے. تو خون لگا کے نیچے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو دھوکہ دینے کے لیے. نہیں مطلب یہ آپ کو اللہ سمجھ آیا. اور کیسی حدیث کوئی گھڑنے کی ضرورت نہیں, بڑی مستندہ حدیث میں سے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ بادل پہ ہیں, میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ کوہ طور پہ جو اس وقت کوہ طور باقی علماء کرام نے اس کو کوہ طور کا, میں تو اس کو نہیں مانتا. وہ تو ادھر تو گئے نہیں تھے, موسیٰ تو گئے نہیں, وہ تو ادھر سے کراس کر کے آئے تھے. وہ تو نیوم کے پاس بنایا ہوا ہے, یہ نیوم سٹی کے پاس بنتا ہے کہیں, اس کے بھی اندر کہیں جا کے بنتا ہے جدھر انہوں نے کوہ طور رکھا ہوا ہے. بہرحال سمجھ لیے کوہ طور ہے. اس پہ کون سے, اس پہ تو ہمارے پاکستان کے لوگ چڑھے ہوتے ہیں, وزٹ لے کر کے جاتے, تو وہ یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. لیکن تو وہ بھی انہوں نے ایک نقشہ بنا دیا کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کر دینا ہے تو وہ چڑھ نہیں سکتے. سو سب سے پہلا تو یہ واقعات اس طریقے سے ہیں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ جو ذوالقرنین کا معاملہ تھا, جو یاجوج ماجوج کو بند کرنے کا, اور جو ان کی مطلب انٹری اور ایگزٹ ذوالقرنین کی اور یاجوج ماجوج کی انٹری, یہ نارمل انٹری ہے ہی نہیں نہ قرآن میں. اور اتنی بڑی آیت ہے, اسی آیت سے جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج سے پہلے والی جو آیت ہے نا, بلکہ حرام علی قریۃ اہلکناھا, کہ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے آسمانی آفتیں بھیجی ہوئی ہیں پہلے اور بستیاں تباہ کر دی ہوئی ہیں. اب وہ والی بستیاں دوبارہ نہیں آباد ہو سکتی جب تک کہ وہ راستے دوبارہ نہیں کھولتا میں جدھر سے آفتیں آئی تھیں. یہ ہے اس آیت کا پیور کانٹیکسٹ جی, کہ جب تک کہ اب وہ بستیاں کون سی ہیں جو آباد نہیں ہوئی تھی, ابھی بھی پتہ ہے ہمیں, جو حضرت لوط کی بستی ہے سلفر سے بھری ہوئی ہے. وہ سلفر مٹی نہیں ہے, سلفر ہے ادھر. یہ جو ہے اس کی مدائن صالح وغیرہ, جی ہاں بالکل, والی بستی جو ہے جو تبوک کے اوپر ہے. سو یہ تب تک نہیں بچ سکتی جب تک کہ کوئی ایسا معاملہ جب تک وہ کوئی اور ریلم سے کوئی انٹری نہیں ہوتی. 999,000 کے مقابلے میں جب تک. دوسرا وہ والے پرندے بھی جو کہ ان کو اچانک آ جائیں گے اور وہ انسان کو کھائیں گے ہی تو نہیں نا. اگر وہ کھاتے تو میں کہتا ہاں چلو. انہوں نے ایسا واحد پرندہ ہے جو شکار کھانے کی بجائے اٹھاتا ہے اور پانی میں پھینکتا ہے. مطلب وہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے پرندے ہیں, آ رہے ہیں اور خود نہیں کچھ اپنے گھونسلوں میں نہیں لے کے جا رہے. سو یہ ایک ایسے اب نارمل ایونٹس ہیں. پھر دابۃ الارض, وہ بھی ہے, وہ رائٹ اوے نکل آئے گا. وہ بھی کوئی نہیں بتا رہا کہ اچانک ایک ایسا کریچر ہے جو کہ اردو میں عربی میں بات کرے گا آگے, وہ بھی کس سے, بنی اسرائیل سے, اور ان کو آیتیں سنا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ بھائی تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حق کیا ہے, کیا ہو گیا. سو وہ سب کے سب کریچر اس دنیا کے بالکل بھی نہیں ہیں. تو صرف اس کا مطلب یہ کہ ایکسٹرا آرڈینری ایونٹس حضرت عیسیٰ کے بعد شروع ہوں گے. حضرت عیسیٰ سے پہلے نا, پہلے دجال پہلے یہ کام یہ کرنا ہے, کیونکہ اس نے جو 3 نشانیاں مانگی ہیں نا, اس نے وہ تینوں ایکسٹراڈنری مانگی ہیں تمیم الداری سے, کہ کیا وہ باغ خوش ہوا ہے کہ نہیں, بےسان جی. دوسرا فرات میں پانی چل رہا ہے, اور محمد آ گئے ہیں کہ نہیں. یہ تینوں ایسی ہیں جو کہ
ایکسٹراڈنری ایونٹس ہیں کہ یہ وہ ڈورز ہیں جو کہ میں نہیں ابھی کھول سکتا. ٹھیک. جب تک یہ کھلے نہیں، خود نہیں کھلیں میں نہیں آؤں گا تب تک میں کیسے نہیں آؤں، کیونکہ یہ تو راستے ہیں. سیکنڈلی وہ جس طریقے سے ہوا میں جا رہا ہے اور واپس کھینچا جا رہا ہے وہ نارمل ایونٹ نہیں ہے، نہ ہی نارمل انسان ہے وہ. اور وہ جلدی ایک اتنے عرصے میں پوری دنیا پہ گھوم جائے گا. تو اس کی سواری جو ہے وہ گدے بہت بڑے اس کے. نہیں وہ گدھا تو میں مانتا ہوں گدھا ہی ہے. ہاں اچھا وہ تو میں گدھا مانتا ہوں گدھا. اچھا ایگزیکٹلی آپ نے تشبیہات میں نہیں جاتے. نہیں اس کیس پہ تو تورات میں تالمود میں سوری انہوں نے ڈسکرپشن لکھی ہے کہ اگر وہ گدھے پہ نہ آیا تو اس کے پیچھے 2 وجوہات لکھی انہوں نے بھی نا اپنی ایک توجہ نکالی ہے کہ کیا پتہ گدھے پہ نہ آئے. مگر ان کی آرتھوڈاکس یوز کہتے ہیں کہ گدھے پہ آنا ضروری ہے. خچر اور گدھا دو لفظ لکھے ہیں. نہیں انہوں نے گدھا لکھا انہوں نے خیر میول بھی میں نے پڑھا ہے. بہرحال اگر وہ نہ آیا تو اگر اسرائیلی سارے یہودی اسرائیل نہ آئے تو پھر یہ گدھے پہ نہیں آئے گا. ٹھیک. اور اگر سب اسرائیلی آ گئے تو پھر یہ گدھے پہ آئے گا. نہیں اس کے پیچھے انہوں نے نا اس کی ایک ڈسکرپشن آف کیریکٹر لکھی ہوئی ہے. گدھا اٹ ریپرزینٹس اے ویری ویری سگنیفیکنٹ تھنگ ان دیئر. جی حضرت موسیٰ کا گدھا اور سارے حضرت عیسیٰ کا گدھا. حضرت عیسیٰ کا گدھا ضروری ہے نا اس کے پاس ہو, کیونکہ نبی اسلام کا جو خواب ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا ہے, یہ اصل میں مرر کر رہا ہے. اور وہاں اس کے بالکل ٹھیک. تو گدھے پہ آنا اصل میں یہودیوں کی کتاب میں ضروری ہے, مگر عیسائیوں کے عقیدے میں ضروری ہے. یہ ہے سمجھنے والی بات. اس کا گدھے پہ اگر نہ آتا نہ آئے تو عیسائیوں نے اس کو عیسیٰ ماننا نہیں. عیسیٰ نہیں ماننا. ٹھیک. کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ گدھے پہ ہی جیریکو ٹو یروشلم کا سفر کرنا ہے انہوں نے, جو اوریجنل ٹریجیکٹری. سو یہ گدھا اسی لیے اس کے ساتھ مسیح کا لفظ ہے, مسیح الدجال. جی جی نہیں اس کا نام ہے, نام مسیح اس کا, دجال اس کا ٹائٹل ہے, نام اس کا مسیح المسیح. جی تو وہ تو ہمارے بھی عیسیٰ کہہ کے آئے گا تبھی تو ہم مانیں گے سارے کے سارے, اور تو مان لیتے ہیں. اچھا آخری چونکہ صورتحال آپ کا ٹائم خیر باتیں کرتے پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ساتھ, یہ جو غزہ کی صورتحال بن رہی ہے یہ کیا پریلوڈ ہے؟ امریکہ انوالو ہو چکا ہے. کل انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یمن سے جو میزائل اڑا تھا ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے. اٹ ہیز بین ایکسیپٹڈ بائی دی امیریکنس, وچ مینس کہ امریکن انٹری تو ہو گئی ہے. انٹری تو ہو ہی گئی تھی, ہم خاموش تھے. ہماری خاموشی بھی تو اس کی انٹری ہے نا. سعودی عرب کی خاموشی ہے, پاکستان کی خاموشی, باقی سب لوگوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو غزہ ہے, بجائے اس کے کہ کسی اور طرف ہم اس کو لے کے جائیں کہ جی وہ اپنا وہاں گیس ریزروائر بہت زیادہ ہیں اور وہاں پر سویز کی طرح کنال نکالنا, غزہ جو ہے یہ پوری اس کی امت کے اندر ایک طوفان کے طور پہ عوام کو کھڑا کر سکتی ہے ان رولرز کی موجودگی میں؟ عوام کو کانسیپٹ دے دیا گیا غزہ کی طرف سے کہ بھیا اس طرح تو نہیں ہوگا. امیزنگلی یو ول سی 40+ کے جو لوگ ہیں نا, 40+ کے وہ ڈوسائل ہو گئے ہیں ایکسٹرا, اور 20+ کے ایکسٹرا ایکٹیویٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے کہ جو ہمیں نوٹس کرنی ہے کہ سائیکالوجی کے اوپر افیکٹ جو ہے نا وہ کیسے کرنا ہے. وہ کیوں, کیا فرق ہے 40+ اور 20+ میں ایکسپوجر یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا؟ ویسے بھی پورا وہ عادی تھے اس ماحول کے. جی سرنڈر کے عادی تھے. سب سے پہلا بننا چاہیے ہوتا ہے کہ اوے بڑا جن آ گیا, بڑا سردی گھر میں بیٹھ. جی ہاں بالکل بالکل. اب تو طوفان آیا نا سردی. سو میں غزہ کو پولیٹیکلی تو میں اس لیے طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ 7.5 ملین کی ڈیڈ لاک ہو گیا تھا یہودی ورسز مسلمان کا. دے ہیڈ ٹو گیٹ دیم آؤٹ کہ اگر انہوں نے سنگل اسٹیٹ کی ڈیموکریسی کرنی ہے تو ورنہ تو PR میتھڈ پہ مسلمان ووٹ لے گا, کنیسٹ پکڑ لے گا. غزہ کو باہر نکالنا غزنز کو ضروری ہے. اگر یہ میں بیسٹ کے سینیریو بتا رہا ہوں, ورسٹ کیس میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ. بیسٹ کے سینیریو پہ 7 ملین کا ٹائی پڑ جاتا ہے دونوں کا. کنیسٹ کے اندر تو پاپولیشن ریپرزنٹیشن ہے, یہ تو بڑی ڈیموکریسی کا لفظ ڈالا ہوا ہے, تو ایوری ون از لوکنگ ایٹ دیم ایٹ دی مائکروسکوپ. اور جو ٹرنری آف میجورٹی تھی ان کی ہو جائے گی. تو کامن سینس ہے, بلکہ یہ تو بچے ہی نہیں پیدا کرتے. ہمارے تو بچے 6-8 بچے ہیں وہاں پہ, ان کے تو یہودن جو ہے وہاں تو اب LGBT شروع ہو گیا ہے. یہ والا اسرائیل تو LGBT کا گھر بن گیا. 40% وہ لڑکی ہے جو اپنا خود کا بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی عورتوں میں, کہ نہیں وہ ہم سیگریگیٹ مدرشپ میں چلے جائیں گے, اڈاپٹ کر لیں گے, کیونکہ وہ سیکولر ہیں وہ بیچارے جتنے امریکنائزڈ اسرائیلی ہیں کانشیسنس جو ہے بالکل کینٹ ہیو اسکار آن دی باڈی. ٹھیک ہے. سو یا پھر یو نو اسٹیچ مارکس. سو وہ اور بھی وجوہات ہیں ان کی. جی ہاں.
کیونکہ برتھ کنٹرول اٹ سیلف جو ہے نا وہ اسرائیل اسی طریقے سے پریکٹس کرتا ہے جو سیکولر ہے، جو پاکستان میں بھی کرتا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ جو پل ریولوشن کہتے ہیں نا، جی ہاں، کہ اس نے کنٹراسیپٹیو کو سیکرٹ کر دیا تھا اور سے پوری اخلاقیات بدل دی، پوری دنیا ہو گئی. عورت مفت ہو گئی تھی. کیونکہ پہلے جو کنٹراسیپٹیو تھے مرد کا آبویس تھے. یہ نہیں، مجھے کانٹرسیپٹیو کا میرا یہ وہ ہے پرسپیکٹیو یہ کہ کانٹرسیپٹیو نکال دو تو آدمی کو عورت کا ذمہ لینا پڑتا ہے، ذمہ لینا پڑتا ہے. کانٹرسیپٹ ڈال دو عورت مفت رہتی ہے کہ جو مرضی کرو. جیسے خوفناک. عورت کو اتنی ضرورت تھی کہ آدمی اس کا ذمہ لے کہ بھئی ایسے تو نہیں تو مجھے استعمال کر سکتا، یا ویاہ کر اور بچے پال، اب جو مرضی کر بیٹا تو. عورت کو خود ہی نہیں سمجھ آئی کہ اس کی بیسک جو ہے نا وہ کپڑے جھاڑ کے نکل جاتا ہے. بالکل بالکل. سو اب وہ خیر بات کہیں اور چل جائے گی. 45% آف ڈاکیومنٹڈ سیکولر جوز جو ہیں وہ پرو اسرائیل اس لیے ہیں کیونکہ ان کو ایک سینٹیمنٹل پش ملی. جی یہ بھی ہے. ریلیجیس جوز نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی تورات کھولنی نہیں. اب وہ غزہ کے اوپر بھی آپ نوٹس کریں گے، میں نے پڑھائی کی ہے بارڈر اور غزہ کے اوپر سیکولر جوز، لیفٹسٹ جوز پرو پیلسٹینین ہیلپ اور ایڈ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یو ول بی امیزڈ کتنے جو بروکلن والے دوسرے سے سارے امیزنگ. یا بٹ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آیت کیا ہے تو قرآن کیا ہے. مسئلہ یہ کہ وہ ایک ووٹ ہے بس. اب اس کے وار کرائمز جس طریقے سے رجسٹر ہو گئے ہیں، اس کو ہاسٹیج مارنے کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ لیفٹسٹ جو ہے نا یہ وار کرائم پہ نہیں چھوڑتا ہوتا. صحیح ہے. یہ تو رعایت پہ نہیں پکڑتا، یہ وار کرائم پہ پھانسی لگواتا. یہ اس کی پھانسی تو انیویٹیبل ہو گئی ہے. اب اس نے ہاسٹیج مارنے کیونکہ آٹوپسی نکل آنی ہے. آٹوپسی رپورٹ پہ چلے گا مسلمان تو کب کا مرا ہوتا ہے، یہ ہاسٹیج تم نے کیسے مارا ہے اور مسئلہ ہو جائے گا. سو دیٹ از وار کرائم کہ وہ بچے کی ٹائم آف ڈیتھ، کاز آف ڈیتھ کیا ہے، میرے ہاسٹیج کی تو اس کو فورس بوم اس لیے استعمال کرنے پڑے ہیں کہ بھائی ٹریس آف وار کرائم. وہ تو اتنے خوفناک ہیں کہ اگر آپ پٹی باندھ بھی دیں تو جیسے اس کو آکسیجن لگے گی پھر آگ لگ جائے گی. بالکل کوئی چکر ہی نہیں ہو. دس از مطلب نیپام بام کی ورسٹ کائنڈ ہے نا، کہ باقی سب کچھ. اچھا آخری سوال، ہر دور میں لوگوں نے ایک کسی ملک کو، کسی جگہ کو ایک جسے کہتے ہیں انقلاب کی اماچکا بنایا ہے کہ یہاں سے روشنی پھوٹے گی. اور جہاں اقبال بھی یہی کہتے رہے، وادی دور زراز آیت بروں والے خضر وقت از خلوت دشت حجاز، کہ یہاں سے قافلے چلیں گے. ہمارے مسلمانوں نے بھی، خصوصاً پاکستان کے ہمارے صوفیاء اکرام نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یہ بہت بلیسڈ ملک ہے کیونکہ اللہ کے نام پہ بنا ہے. جبکہ 75 سال ہم نے اس کو انکار کیا، اس کے اللہ کے بننے کے پہ انکار کیا، بنانا کیا دور کی بات. افغانستان کے بارے میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 2 ملکوں کا ہم نے ذکر کیا ہے اور دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ شام اور یمن کہ یہاں چلے جانا یا یہاں چلے جانا. بیسٹ آف دا پیپل، بیسٹ آف دا پیپل. ایمان تمہیں یمن میں ملے گا، جہاد تمہیں بیت المقدس کے ارد گرد ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب کہ باقی سب جو ہیں وہ ہم ایسے ہی پاکستان کا جھنڈا لگا کے سوچتے نہیں. اسلام کا جھنڈا لگاتے ہیں نا تو پاکستانی میں پوٹینشیل زیادہ ہے کیونکہ وی ہیو ہماری نا بیسک ٹریننگ جو ہے نا، میں جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں پاکستانی لڑکے کو، ہماری ٹریننگ بڑی پولیٹیکلی مطلب ہائی پوٹینشیل کنسنٹریشن کیمپ ہے پاکستان ٹریننگ لحاظ سے. انڈیا ہر وقت ہیٹ انڈیا، ادھر افغانی، تو ہر چیز میں بات صحیح. جی وی آر ٹرینڈ لائک نو بڈی ایلس. انڈونیشیا میں رہا ہوں، اسی لیے مجھے کچھ امید بھی بنتی ہے. لوگ تھے انڈونیشین، تم کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہم تو مطلب اپنی طرف سے جس ایمان کے بھی لیول پہ ہیں تو اخلاق کے بھی ہیں. ایسے ہمیں اس وقت اخلاق نہیں، ہمیں پولیٹیکل پوٹینشیل چاہیے. اخلاق اٹ سیلف از ناٹ گونا فیچ اینی تھنگ. سو انڈین مسلم ہو یا پاکستانی مسلم ہو، اس کو اپرچونٹی ملی بھی ہے کہ تو پولیٹیکلی سیوی ہو جا، کیونکہ ایک یا تو نواز شریفہ تیرے پر آئے گا، عمران خان یا زرداری، تو تجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ ابو جہلوں کے اندر ہے. تو بیسکلی تیرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی. ایک ابو جیل سے دوسرے ابو جیل کو تم. سو دوسرا ہمارے پاس سوشو اکنامک کلاس بھی لو ہے. یہ بہت ہائی پوٹینشیل گراؤنڈز ہوتے ہیں لیڈرشپ کے. بالکل ٹھیک. ہائی سوشو اکنامک کلاس سے لیڈرشپ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. تو زیادہ تر لوگ اگر، اور میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں، جو مذہبی لوگ ہیں نا، جو حجاب والی لڑکی ہے یا داڑھی اور ٹخنے اوپر کیے ہیں، اس کو اگر ایکسپوجر مل گیا صحیح ٹائپ کا، تب
یا پھر جو سیکولر گھرانوں کے ہائی آئی کیو بچے ہیں ان کو ریلیجس ایکومن دیتے ہیں, وہ اتنا زبردست ایٹم بم بن سکتا ہے. اور ابھی میں نا ایک سیشن کر رہا تھا تو آئی جسٹ بوائز اتنے فائن, کیا بات, بوائز کے میں آپ کا کراؤڈ دیکھتا ہوں ایسا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے ان کو جواب دینے کی, باقی چیزوں کی, ان کو سیٹسفائی کرنے کی, اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں اضافہ کرے, بہت کمال. آمین آمین. تو 3 طرح کے لڑکے پہچان, لڑکیاں بھی اسپیشلی. اگر آپ یا تو دینی طور پہ سپر کمپیٹنٹ ہیں اور مدرسے سے پوری طریقے سے اسٹرکچر ہو کے آ رہے ہیں, اور آپ کو پولیٹیکل اور فائنینشیل مسل مل رہا ہے, تو پھر تو آپ اسلام کے فوجی بن سکتے ہیں. یا پھر آپ پوری طریقے سے سیکولر ہیں, آپ نے فائنینشیل پولیٹیکل مسل لے لیا ہے اور آپ کو اسلام کا ایکسپوجر مل گیا, تو آپ زیادہ بڑے ایٹم بم ہیں. بیچ کی جو کرڈ ہے نا, وہ پتہ کون ہے, جس کو نہ دین کا پتہ ہے, نہ وہ دنیا میں بھی لاچار ہے, نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں, اور زیادہ تر پاکستانی یوتھ. تو زیادہ تر یونیورسٹی میں جب جاتا ہوں نا, تو میں سب سے پہلے ایکس رے کر رہا ہوتا ہوں کہ ویئر از دا پلوٹونیم کدھر ہے. تو وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے, ان کی بیسک پروفائل سے پتہ چلتا ہے, ان کے ماں باپ کی پروفائل سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا دس از. تو حجاب والی لڑکی, داڑھی والا لڑکا, میں اس کا پولیٹیکل اور ورلڈ ویو چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ دس از مائی سولجر. یا پھر ٹوٹل لبرل بچہ 100% مطلب نرڈ ہوا ہوتا ہے, اس کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے. جی ہاں, اس کو اگر میں نے نا وہ والا ڈوز دے دی نا کہ بھیا بات سن, بگر سائیکالوجی میں تجھے دے دوں گا, یو آر آلریڈی ڈائنگ فار اٹ. مسئلہ یہ کہ پلڑے میں رکھیں گے نا تو سیکولر کا پوٹینشیل زیادہ نکلے گا. صحیح. وہ اس لیے میں زیادہ کاؤنٹ کرتا ہوں ان کو کہ بھیا تجھے اسلام سکھا دیا نا, یو آر گوئنگ ٹو ڈو 10 times more. کیونکہ اس وقت اس بیچارے مدرسے والے کا یا دینی گھرانے کے لاہور کے لڑکے کا, پنڈی اسلام آباد کے لڑکے کا دینی گھرانے, اس کا پوٹینشیل لاک کر دیا. اس کو میں جتنی مرضی سائنس کچھ ہماری فقہ نے بھی لاک کر دیا, ہمارے مدارس نے بھی لاک. اور جو اقبال نے جو کہا نا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, وہ ان کے بارے میں بھی ساتھ اپلائی کرتا ہے. صحیح کہا ہے سر. میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ مسلمانوں کو, اسپیشلی دیسی مسلمانوں کو, سم ہاؤ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے نا لائر شپ ہے, کیونکہ فقہ پڑھتے ہیں اور وہ یہاں پہ کافر ہے تو وہاں پہ مسلمان ہے, تو شافعی نے یہ لکھ دیا تو ابو حنیفہ نے لکھ دیا شیعہ اس لیے کافر ہیں. اور حکمہ کا چیپٹر آتے نہیں ہے, وکالت کا چیپٹر چل رہا ہوتا ہے ہمارا. فکر نہیں ہے, فقہ ہے. بالکل, کیا زبردست بات ہے, فقہ ہے, فکر نہیں. اور فکر والی جو کانسیپٹ ہے نا, وہ سیکولر گھرانوں میں جس مرضی چیز کی فکر وہ کریٹ ہو رہی ہے, بیکاز وہ مارکس کو پڑھ رہے ہیں, تو ہیوم, ڈیکارٹے, ہر چیز کا انسپائر, اور مفت میں ہو رہے ہیں, مگر ہو رہے ہیں نہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا یوٹیلیٹی ہے. ایمینوئل کانٹ, جی ہاں, مگر چلیں ایٹ لیسٹ دماغ کھول رہے ہو کہ ہاں دنیا پہ افیکٹ کی ایک بندے نے. ڈوسٹویفسکی از پریکٹیکلی مائی موسٹ فیوریٹ فلاسفر. بٹ قرآن, جیسے مجھے کوئی بھی لبرل بچہ ملتا ہے تو میں اسے ہی کہتا ہوں کہ تو اگر مان لیتا نا کہ تو مسلمان ہے, تو میں تجھے اتنی جلدی پکڑ سکتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کائنات کا مالک میرا لکھاری رب, میرا رب لکھاری ہے, اس کی کتاب ہے, اور ایک طرف تیرے نیچے کی کتاب ہے. تو مجھے خالی موازنہ کرنے کے اوپر ہی بے وقوف لگ رہا ہے کہ تو موازنہ کیسے کر رہا ہے اس چیز کا. سو تو پڑھ نیچے کو بھی, ڈوسٹویفسکی رٹ پوری طریقے سے اپلائی کر, کارل مارکس پوری طریقے سے تجھے آنا چاہیے تاکہ تو اس کو کاؤنٹر آرگیو کر سکے. مگر تجھے اگر قرآن پاک کے فلسفے کو سمجھنا ہی نہیں ہے تو پھر سوری یہ 2 نمبر بکریاں میرے سامنے نہ لے کے آؤ, کیونکہ یہ تو مخلوق ہے اور انہوں نے خود اپنی لاچاری اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, لٹرلی لکھ دیا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی. آئی تھنک بیفور آئی ایم, دیئر فور آئی ایم, آئی فیل دیئر فور آئی ایم, آئی سفر دیئر فور آئی ایم. اور تو ہے کون پھر, تیری جرت کیسے ہو رہی ہے کہ تو ہمیں سولوشن دے رہا ہے. تو یہ کہہ کہ there has to be a bigger solution. یہاں تک تو ایٹ لیسٹ بی ہمبل انف ٹو سے کہ یار بڑا سولوشن ہونا چاہیے کوئی. مطلب اس لیول پہ ایمینوئل کانٹ نبی اسلام کی توہین میں باقاعدہ بلیٹنٹ بکواس کرتا رہا ہے. اتنی تجھے اللہ تعالیٰ نے فراست دی تھی کہ تو قرآن پڑھ لیتا ہے, ہاں, اور تجھے بس لیکن اپنی ایروگنس جو ہے نا تجھے اپنی کتاب کے اندر ہی رکھا اس نے. سو میں خالی یہ ایک لینڈسکیپ بتا رہا ہوں. مجھے پاکستان سے اتنی امید اس لیے ہے, میں پہلی دفعہ, اور پوری دنیا حیران ہے کہ یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ کے اوپر ریلیجس اسکالر سیلیبریٹیز ہیں پاکستان اور دنیا کے کسی ملک میں. یہ بات صحیح ہے کہ ریلیجس اسکالر جو ہے پاپولر ہیں. کوک اسٹوڈیو, طارق جمیل مقابلہ ہو رہا ہے سر. مقابلہ بالکل صحیح. سوچیں یہ کون لوگ ہیں جو طارق جمیل کو ملینز. میں آپ کو زیلم خان کی ایک بات سنا, زیلم خان چشنیا والے, وہ یہاں آئے تو ہم نے پوچھا, ملا ہوں میں, ملے ہوں, ہم نے پوچھا پاکستان, نہیں ان سے نہیں ملا,
چیچن آئے ہوئے ہیں. اچھا نہیں مجھے ان کو بیچاروں کو شہید کر مجھے دیا. نہیں پتا ان کا. اچھا ابھی آئے ہوئے ان کا سب سے بڑے اس کو فائٹ چل رہی تھی تو یہاں آئے تھے. یہ بات بالکل شروع کی بات, چیچنیا اور گروزنی میں فائٹ چل رہی تھی. جی فوت ہو گئے, ان کو شہید کر دیا تھا اس میں قطر میں یا پتہ کسی جگہ. اچھا ہم نے پوچھا پاکستان کیسے رکھا تھا, اتنی انرجی کے لیے قوم میرے پاس ہو نا, میں یورپ فتح کر لوں. مثالیں دیکھیں کیسے, دیکھیں خالی بس ہے, چھت پہ سفر کر رہے ہیں, کتا سویا ہوا ہے, ٹھڈا مار کے گزر رہے ہیں. کسی کہتے یہ انرجی کسی اور قوم میں نے دیکھی. اوپر سے یہ ایگو کسی اور قوم میں نہیں, کسی قوم میں نہیں ہے. ایس لڑکا نااہل ترین اس وقت کارپوریٹ میں اور بزنس سیکٹر میں, نااہل, کچھ بھی سویا رہے گا پورا دن رہی رات جاگا رہے گا, لڑکیوں سے گپے مارنے وغیرہ, کام بھی نہیں کرے گا. مگر اسے کہو گے نا یار تو غلط ہے, ہاؤ ڈیئر یو, فیڈ بیک دینے کے طریقے ہوتے ہیں. اور لٹرلی اپنی غیرت کے بنا کے اوپر میز لکھے گا, لڑائیاں کرے گا, اور مہم چلا کے سیاستیں چل رہی ہوں گی کہ میں نے چھوڑنا نہیں اس کو, کہ بے شک تو مالک ہوگا اپنے گھر پہ ہوگا. سو ایگو تو ہے, ایگو تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین بھی ٹھیک ہے, زرخیز ہے, جو اقبال کا جو خواب غلط. بس مگر اگر عام بندے, دیکھیں میرا بیسک اصول ہے, قرآن جو ہے نا اتنی ہائی سیلف اسٹیم مانگتی ہے کہ عام بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. وہ ایک کینسر ہے. اگر تو عام بندہ ہے, اگر پیسے نہیں ہے, سیاست نہیں ہے, آئی کیو نہیں ہے اور مورالٹی نہیں ہے, تو مسلمان نہیں ہے. چاروں میں سے ایک چیز مس ہو گئی ہے, یو آر اے کینسر. یو نیڈ ٹو وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ پکڑ ہر طریقے سے طاقت کے. سبحان. اگر تو یہ نہیں ہے تو تیرے ہی خلاف میری جنگ ہے پھر, کیونکہ تم کینسر کا سیل باڈی کا سیل ہی ہوتا ہے, اپنا ہی ہوتا ہے وہ, اور اپنے پہ بوجھ ڈال دیتا ہے اور پوری کے پورے جسم, ایک سیل جسم کے سارے ٹریلین سیل کو ختم کر دیتا ہے. سو وہ لڑکی یا وہ لڑکا, وہ جو سمجھ رہے نا کہ بس میں تو دل میں برا جان کے چارپائی کے نیچے چھپ کے میں جنت میں پہنچ جاؤں گا, تو جنت میں چلا جائے مگر دنیا میں میرے سامنے آ کے دکھا دیتا, وہاں پہ تو جو مرضی کر, یہاں پہ تو بیماری ہے. وی نیڈ سولجر. جنت میں اللہ تمہیں رحمت سے لے جائے ورنہ وہاں پہ تو اللہ کو پتا ہے کس کو جنت, کیا پتا آپ لوگ جنتی ہو, کیا پتا میں دوستی اللہ نہ کرے, اللہ اجرنی من النار اجرنا من النار. مگر دنیا میں میرے سامنے آؤ تمہاری شامت ہے. حضرت عمر خطاب نے کہا نا کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. یہ ہے وہ پاکستانی, یہ جو عام مسلمان, ٹھیک ہے, اور وہ عالم ہو, مولوی ہو, مفتی ہو, لبرل ہو, سیکولر ہو, پروفیسر گورنمنٹ کالج کا ہو, یا مطلب یہ عام بندہ جو ہے نا, یہ اس سے مجھے اب چڑ ہو گئی ہے کہ ادھر تو ابو جہل کی فوج میں جا یا ابو بکر کی فوج میں جا, بیچ میں تو پھنسے گا تو ابو بکر سب سے پہلے مارے گا تجھے. نام کیوں لے رہے اسلام کا, تو بھاگ ادھر سے. سو اٹ از دیٹ سائیکالوجی جس کی وجہ سے پہلی دفعہ ہسٹری آف اسلام میں ہوا ہے 60-70 سال کے علماء, 60-70 سال کے جرنیل. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. کبھی مسلمانوں میں جرنیل 20-25 سال کے اوپر, بے شرمی کی بات ہے. 70 سال کا جرنیل, میں وردی بھی پہنوں اور 70 سال کا جرنیل, لانا تو نہیں چاہیے میرے اوپر کہ یار میں کیا کرتا رہوں پھر, چھپ کے, مطلب فوج میں بھی جانا ہے اور چھپ کے بھی رہنا ہے, اور اسلام کے ممبر میں بھی بیٹھنا ہے مولوی صاحب نے, اور آپ نے ایکٹیو بھی نہیں ہونا. آپ زندہ کیسے ہیں؟ 4 بندے پکڑ کے لائیں گے آپ کو بٹھانے کے لیے ممبر پہ. یہ ہاں, وہ اور نہیں, اب تو وہ ہیں جو 4 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, خطبہ ممبر کے پیچھے کھڑے اور کہہ رہے ہوتے ہیں جان سے بلّہ نہ لینی ہے. یعنی توکل کا وہ مقام, وہ لیول نہیں رہے گا. سو اٹ از اے سمٹم کہ جو بابا عالم اور بابا فوجی, یہ سمٹم ہے کہ بھائی ڈرپوک قوم ہے. اگر قوم کے جوان ایکٹیو نہیں ہیں, جوان عالم نہیں ہے, قیادت وہی جو جوانوں کو پیروں کا استاد کا. سو یہ بہت بہت عنایت آپ کی, بہت عنایت, آپ نے بہت کرم کیا. ناظرین, وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. اور ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے حل بتایا ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.